السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو گائز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ سکس جو ہے مہینے میں، ہفتے میں یا دن میں کتنی بار کرنا چاہیے مباشرت جو ہے ایک عورت کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کتنے دنوں میں کرنی چاہیے، ایک ہفتے میں کتنی بار کرنی چاہیے، دن میں کتنی بار کرنی چاہیے اور مہینے میں کتنی بار کرنی چاہیے۔ میڈیکل سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے اس بارے میں کہ جو بندہ زیادہ کرتا ہے اس کو کیا نقصان ہوتے ہیں، اور جو بندہ جو ہے بہت زیادہ لیٹ کرتا ہے یعنی نہیں کرتا ہے اس کو کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور جلدی کرنے سے یا زیادہ کرنے سے فوائد کیا ہوتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور حکیم لقمان جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، شرعی حکم کیا ہے، اور میڈیکل سائنس جو ہے یہ کیا کہتی ہے۔ تو یہ تمام پوائنٹ جو ہے آپ نے مس نہیں کرنے۔ لاسٹ والا پوائنٹ جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا کہ ایک میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ مکمل ویڈیو کو دیکھنا ہے، لاسٹ پوائنٹ مس نہیں کرنا۔ انشاءاللہ آپ کو مکمل جو ہے انفارمیشن اس چینل کے اوپر دی جاتی ہے۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز آپ کا اپنا چینل AQ میڈیکل ایکسٹرا کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ تمام جو ہے نوٹیفیکیشن آپ کو اس سے ملیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ سیکس کرنا، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ 2 بار کرنا، 3 بار کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہینے میں کم سے کم جو ہے آپ اگر 8 بار 10 بار کرتے ہیں تو آپ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کی باڈی جو ہے اس میں بہت سی ویکنیس ہو سکتی ہے، آپ کا جو خون بن رہا ہوتا ہے وہ خون بننا ختم ہو جاتا ہے، آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا جو اعضاء ہیں وہ بہت زیادہ کمزور ہو سکتے ہیں، آپ کی ہڈیاں جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو سکتی ہیں، آپ جو ہے چلنے پھرنے کے لائق یا قابل نہیں رہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مباشرت کرنے سے یا سیکس کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی جو بینائی ہے یعنی نظر جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سچ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے بار بار مباشرت کرنے سے، کیا ایسا کرنا چاہیے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میڈیکل سائنس ہے وہ ہفتے میں 2 بار یا 3 بار کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ اگر ایک کپل، ایک میاں بیوی اگر ہفتے میں 3 بار کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان جو لطف والی بات ہوتی ہے، یعنی جب ان کی چاہت ہوتی ہے، جب ان کی آپس میں محبت پیار ہوتا ہے تو اسی وقت وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی جو رکاوٹ ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہا گیا ہے کہ میڈیکل سائنس میں کہ آپ جو ہے جب بھی ہم بستری کرتے ہیں تو ایک مقصد اور اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ٹائم لگائیں، لطف اندوز ہوں، اس سے میاں بھی لطف اندوز ہو، اس کو کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو، بیوی کو بھی خوشی محسوس ہو۔ تو ایسا کرنے سے جب آپ اس ٹائم کا ارادہ کرتے ہیں کرنے کے لیے، تو جس ٹائم آپ نے کرنا ہوتا ہے بیوی بھی اس ٹائم تک خوش رہتی ہے، میاں بھی خوش رہتا ہے۔ اس سے زیادہ اور خوشی جو ہے کہیں بھی نہیں ملتی ہے۔ تو دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا کہ اولاد بنانا، یعنی اولاد کو حاصل کرنا، یعنی حمل کو کنسیو کرنا، یہ جو ہے مقصد ہوتا ہے ہر مرد اور ہر عورت کا، جس وجہ سے وہ ہم بستری کرتے ہیں۔ تو اگر ان کا شوق ہوتا ہے ہم بستری کا، وہ یہی ہوتا ہے اولاد حاصل کرنے کے لیے، زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے، مزہ لینے کے لیے۔ تو ایسا میڈیکل سائنس نے کہیں پہ بھی منع نہیں کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہاں انسان ہے یہ ایک مشین کی طرح ہے، اگر اس کو بار بار آپ یوز کرتے رہتے ہیں تو کمزور ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اگر آپ
بار بار مباشرت کرتے ہوئے کمزور ہو جاتے ہیں تو آپ تھوڑا سا وقفہ کر لیں، 1 ہفتے کا وقفہ کر لیں۔ لیکن جو حکیم لقمان ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مہینے میں 1 بار کرنا چاہیے۔ وہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شیر جو ہوتا ہے نا بہت طاقتور ہوتا ہے، وہ 1 سال میں 1 دفعہ بھی اگر وہ مطلب ہے کہ مادہ کے ساتھ جو ملاپ کرتا ہے یا مہینے میں 1 بار ملاپ کرتا ہے تو وہ لڑکھڑاتا ہے، چلتے ہوئے گر جاتا ہے، یعنی اتنی اس کو کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو جو حکیم صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ خون جو ہے، جب خون کے 100 قطرے ملتے ہیں تو 1 منی کا قطرہ بنتا ہے۔ تو کتنی جو منی ہے وہ 1 دفعہ ہم بستری کرنے سے ضائع ہوتی ہے، تو اس سے خون کی جو روانی ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ تو لہٰذا حکیم لقمان کے کہنا ہے کہ بار بار ہم بستری کرنے کے بجائے آپ جو ہے تھوڑا سا وقفہ کر کے کریں، جس سے آپ بھی لطف اندوز ہوں گے اور آپ کے جو پارٹنر ہیں، بیوی ہے، وہ بھی لطف اندوز ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ آپ جتنا جلدی کریں گے، ہفتے میں 4 بار کریں گے تو آپ کا جو ٹائمنگ ہے وہ بھی نہیں ہوگی، انزال بھی فوری ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو دوسرا ہے کیا ہے ٹائٹنگ جو ہے، ہیٹ جو ہے وہ بھی بہت کم ہوگی، کیونکہ بار بار کرنے سے اعضاء کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بندہ نوجوان ہے تو اس کے لیے ہے کہ اگر وہ نوجوان ہے تو وہ صحت کے لیے کچھ کرے، یعنی کچھ جو ہے طاقتور پھل کھائے۔ اگر وہ ایسا کھائے گا گرم چیزیں، مطلب کہ گرم پھل جو خشک پھل ہوتے ہیں وہ استعمال کرے تو اس میں کی جو صحت ہے، دودھ کا استعمال کرے تو اس کی صحت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ بلکہ جو شرعی حکم ہے، شرعی کیا ہے، شرعی جو ہے اس نے بھی یعنی یہ کہا ہے شریعت میں کہ عورت کے پاس جانا ضروری ہے، ایک مرد کے اوپر حق ہے۔ اگر عورت کے ساتھ مرد ہم بستری نہیں کرتا، اس کے حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا، یعنی جب ایک مرد کو فوری ضرورت ہوتی ہے اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، اگر عورت جو ہے وہ منع کر دیتی ہے، نہیں آتی، تو جب تک مرد جو ہے مطلب ہے کہ 1 دن کے لیے یا 1 رات کے لیے اس نے بلایا، تو جب تک عورت اس کے پاس نہیں جاتی ہے تو عورت کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں کہ یہ جو حوریں جنت کی ہیں وہ کہتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو جیسا کہ حقوق زوجیت جو ہے مرد کے اوپر بھی واجب ہے، ایسے حقوق جو ہے عورت کے اوپر پر بھی حق ہے کہ وہ اپنے مرد کا خیال رکھے، جب بھی وہ کہے تو اس کے لیے جو اس کا حق ہے وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے، جس سے مرد کو بھی فائدہ ہے، عورت کو بھی فائدہ ہے۔ یعنی اسلام میں، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے، کس وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بندہ جو مرد ہے اپنی عورت کے پاس ضرور جائے۔ یہ نہ ہو کہ اگر وہ سال ہر سال باہر رہتا ہے اور اس کی عورت جو ہے وہ بعد میں اس کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ آخر عورت ہے، اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے اور مرد کو بھی ایسے کام کی ضرورت ہوتی ہے، تو لہٰذا مرد کپل جو ہے اس کو حق ہے کہ وہ اپنی زوجیت کا حق جو ہے وہ ادا کرے، وہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، جو کچھ اس کو چاہیے ہو وہ فوراً اسے ادا کرے۔ تو میڈیکل سائنس میں اور شریعت میں اور جو حکمت ہے سب میں جو ہے ہم بستری کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سائنس میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ بارہا ہم بستری کرتا ہے، مباشرت کرتا ہے، اس کا جسم جو ہے تندرست رہتا ہے، اس کا خون جو ہے وہ تازہ بنتا رہتا ہے۔